کتاب بجنگ آمد، مصنف کرنل محمد خان، باب سوم، نیم لفٹین، پشاور میں۔ اپریل 1941 کی وہ صبح بھولنے کی نہیں جب وہ چھوٹی ریل گاڑی ہم نیم لفٹینوں کی ہستی گاتی ٹولی کو لیے مہو کے اسٹیشن سے نکلی۔ مان ہمیں وہ دن یاد آیا جب 9 ماہ پیشتر ہم اسی اسٹیشن پر پہلی مرتبہ اترے تھے اور گورے سارجنٹوں نے ہمارے پندار کی گربہ کا روز اول ہی کام تمام کر دیا تھا، لیکن وہی گورے آج ہمیں سلوٹوں سے رخصت کر رہے تھے۔ ہمارا مرال اس بلندی پر کبھی نہ پہنچا تھا۔ اب ہمیں کسی سے گلہ تھا نہ شکوہ۔ دنیا کی ہر چیز حسین معلوم ہوتی تھی، حتیٰ کہ مہو کے وہ مضافات بھی چلتی گاڑی سے دل فریب نظر آ رہے تھے جن سے چند مہلک قسم کی فوجی مشقوں کی یاد وابستہ تھی۔ ہیما پاڑی تو ہمیں وادی گنگا کی طرح محبت کے اشارے کر رہی تھی۔ درازی سفر میں ہم نے افسرانہ مستقبل کے لیے جو منصوبے بنائے وہ زیادہ تر میس، کلب، برج، سواری اور یونیفارم وغیرہ کے متعلق تھے۔ یہ سوچنے کی فرصت نہ تھی کہ عین اس وقت ایک عالمگیر جنگ بھی جاری تھی جو ہمارے وطن تک اگرچہ نہیں پہنچی تھی، تاہم ہمارے ہزاروں ہم وطن اس تک پہنچ چکے تھے اور کئی سر دھڑ کی بازی بھی لگا چکے تھے، اور یہ کہ خود ہمیں بھی کچھ اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ لیکن فی الحال ہمیں لڑائی سے مختلف سمت میں بھیجا جا رہا تھا اور جنگ کا خیال قطعاً بے جا تھا۔ البتہ ہمارے ایک پشاوری ساتھی محاذ جنگ پر نہ بھیجے جانے کی وجہ سے خاصے افسردہ تھے، بلکہ ٹریننگ کے دنوں میں ہی جب ایک دن کسی مضمون میں فیل ہونے پر ان سے باز پرس ہوئی تو انہوں نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا، ہم فیل میل کچھ نہیں جانتا، ہم بنیا نہیں جو سوال نکالے، ہم کو لڑائی میں بھیجو، ہم بادشاہ کی خدمت کرنے آیا ہے۔ دراصل ہمارے دوست کو تکلیف یہ تھی کہ ان کے گھر میں ایک ڈھال اور ایک تلوار رکھی تھی اور یہ تاریخی اسلحہ ان کے خاندان کی روایات کے مطابق بانی خاندان کے استعمال میں آیا تھا۔ اگرچہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا تھا کہ یہ واقعہ سکندر کے حملے سے پہلے ظہور میں آیا تھا یا بعد میں، لیکن بہرحال یہ اس امر کی صریح علامت تھی کہ آپ ایک مارشل خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ چنانچہ آبائی سپاہ گری کے اس تابناک پس منظر میں آپ کو یہ کسی صورت گوارا نہ تھا کہ حسن اتفاق سے جنگ جاری ہو، یعنی خدا نے ان کے لیے داد شجاعت دینے کے لیے تمام اسباب پیدا کر رکھے ہوں اور وہ پنڈی جیسے دارالامان کو بھیج دیے جائیں۔ چنانچہ تمام راستے ان کا مارشل خون کھولتا رہا اور ہم سے الگ غصے میں وار لائک سٹور بنے بیٹھے رہے۔ مہو سے پشاور تک سب ساتھی درمیانی اسٹیشنوں پر اتر گئے اور گاڑی سر شام پشاور پہنچی۔ ہمارے استقبال کے لیے 2 افسر موجود تھے، دونوں انگریز۔ ان دنوں دیسی افسر ابھی گنتی کے تھے۔ دیسی افسروں کی تھوک بھرتی کسی قدر بعد میں شروع ہوئی جب جاپان نے جنگ میں کود کر آگ سی لگا دی اور وہی لفٹینی جو ہم نے خون جگر سے حاصل کی تھی سر راہ بٹنے لگی۔ اب استقبال کو تو یہ 2 انگریز آ گئے تھے، لیکن ان کا طرز اتفاق کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر دل جل تو نہ گیا لیکن جھل ضرور گیا۔ پھیکی سی مزاج پرسی اور بس۔ پھر کار میں بٹھا کر ہمیں خارج از بحث سمجھ کر گپیں ہانکنے لگے، گویا پچھلی سیٹ پر انسان نہیں بستر رکھا ہے۔ سگنل آفیسرز میس میں پہنچے تو ہمیں اپنا کوارٹر دکھایا گیا۔ ایک امیدوار بیرا شیرباز پہلے ہی سے انتظار میں بیٹھا تھا کہ آنے والا صاحب بے بیرا ہو تو شامل خدمت ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ وقت کم تھا، ہم نے ڈنر کے لیے کپڑے بدلے۔ چونکہ میس میں جانے کے لیے پہلی شب کا معاملہ تھا، اپنی ٹرن آؤٹ کی نوک پلک خاص طور پر سنواری اور اس سلسلے میں شیرباز کی ماہرانہ مشوروں سے استفادہ کیا۔ میس میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بیتابی میں سب سے پہلے آ گئے ہیں۔ اینٹی روم کے زیبائشی سامان کو دیکھنا شروع کیا۔ پاس ریڈیو پڑا تھا۔ ایک سگنل آفیسر کو کہیں ریڈیو نظر آ جائے تو بقول شخص سے اسے چھیڑنے کا پنگا ضرور لیتا ہے۔ ہم نے بھی لیا۔ سوئی اتفاقاً لاہور کے اسٹیشن پر جا رکی جہاں سے کوئی غیرت ناہید ڈھولک کا گیت گا رہی تھی، ٹالی دے تھلے بہ کے۔ ہم اس کے شعلے کی لپک میں آ گئے اور میس اور مافیا سے غافل ہو کر پاس کے صوفے پر بیٹھ کر سننے لگے تاں کہ باہر سے بیک وقت 2-4 انگریزی آوازیں بلند ہوئیں اور متفقہ طور پر اس گستاخ کے نام اور سر کا مطالبہ کیا جو یہ وحشیانہ موسیقی سننے کا ارتکاب کر رہا تھا۔ یہ چند انگریز افسر تھے جو ابھی میس کے بیرونی دروازے تک ہی پہنچے تھے اور اس انگریز قدے میں دیسی گانا ایک باغیانہ فعل سمجھتے تھے۔ وہ بھی باہری شور مچا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یونٹ میں پہلا دن ہے، اپنے متعلق اولین ترین مصلحت نہیں، لہٰذا ریڈیو بند کر دینا چاہیے۔ لیکن کسی اندرونی آواز نے مشورہ دیا کہ ریڈیو بند کر کے تم ان کی خوشنودی تو شاید حاصل کر سکو گے یا نہیں، البتہ اپنی بزدلی کا خاصا پختہ ثبوت دو گے۔ چنانچہ ریڈیو کو لگا رہنے دیا۔
لیکن اب سحر موسیقی کی وجہ سے نہیں بلکہ تحفظ ناموس کی خاطر۔ انگریز افسروں کا خیال تھا کہ کسی نوکر نے میس خالی دیکھ کر گانا لگا رکھا ہے، لیکن جب اندر داخل ہوئے اور مجھے ریڈیو کے پاس بیٹھے دیکھا تو سمجھے کہ سچ مچ غدر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ذرا رکے اور پھر ان میں جو ایمپائر کا سب سے بڑا فدائی تھا بڑھا اور مجھ سے کہنے لگا، خبریں نہ سنو گے؟ اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سوئی گھما کر BBC پر کر دی۔ اتفاق سے اس وقت خبریں بھی شروع تھیں، چنانچہ میں خاموش رہا۔ میں اس میس میں نووارد تھا، لیکن کسی نے مجھ سے مصافحہ تک نہ کیا۔ ظاہر تھا کہ نادانستہ صحیح لیکن قصور ہم نے مارکے کا کیا ہے، جسے انگریز کی آئندہ نسلیں بھی معاف نہ کریں گی۔ بعد میں دوسرے افسر آئے، وہ بھی انگریز تھے، لیکن انہیں ہماری بغاوت کا علم نہ تھا۔ ان میں سے ایک جو اسٹیشن سے ہمیں ساتھ لایا تھا اور ایڈجوٹنٹ تھا، ہمارے صوفے پر ہی بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ میں نے میس اور اس کی آرائش کی تعریف کی۔ اتفاق سے سامنے ایک عورت کی تصویر آویزاں تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایڈجوٹنٹ صاحب کا رنگ بدل گیا اور مجھے ایک قہر کے عالم میں گھورتے ہوئے بولے، عورت؟ خدا کے بندے، یہ محض عورت نہیں، پرنسس رائل ہے، تمہاری سگنل کور کی کرنل کمانڈنٹ۔ تم واقعی سگنل ہو؟ اب یہ واقعہ ہے کہ مجھے شہزادی موصوف کے کرنل کمانڈنٹ ہونے کا علم اور فخر ضرور تھا، لیکن یہ کہ سامنے والی تصویر انہی کی ہے اس کا مجھے علم نہ تھا۔ ایسے حالات میں انگریزوں میں معذرت کا ایک معروف فقرہ دہرایا جاتا ہے اور سارا گلا دھل جاتا ہے۔ ہم نے بھی یہی عمل کیا، لیکن گلا دھلنا تو کجا، اس انگریز کے چہرے پر سیم و تھور کی نوع کی علامات پیدا ہونے لگیں اور ان کے آثار کے زائل کرنے کا طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ناچار چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ ہمارے لیے یونٹ کی ابتدا یقیناً اچھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ دل کو سمجھایا کہ دیکھو میاں، اس ملک میں جب تک ہمارا واسطہ انگریزی اونٹ سے ہے، کوہان تو ہوگا۔ باقی رہیں میس کی پہلی رات کی وارداتیں، تو ان سے پریشان ہونا لیفٹیننٹ کی شان نہیں۔ میس کے باہر بھی 20 کام ہیں اور ان میں قابلیت کا سکہ بٹھایا جا سکتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ بھی سکتے ہیں۔ ویسے اس شب کھانے کے دوران ان کے جڑنے کا کوئی امکان نظر نہ آیا، بلکہ ایک پلیٹ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریڈیو، تصویروں، پلیٹوں، غرض ہر چیز نے ہمارے خلاف سازش کر رکھی ہے۔ فقط ایک شخص جو بائیں جانب میز پر بیٹھا تھا ہم سے کسی قدر گرم جوشی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ ولایت سے تازہ تازہ آیا تھا اور ایک دیسی کا انگریز کی خاطر لڑنا احسان سمجھتا تھا۔ یہ لیفٹیننٹ وائٹ تھا۔ جان وائٹ کی ملاقات اس شب کے ناگوار حادثوں کے بعد منہ میں گویا میٹھا ذائقہ چھوڑ گئی۔ دوسرے دن کمان افسر سے ملاقات ہوئی۔ خیال تھا رات کی لغزشوں کی صفائی طلب کریں گے، لیکن نہایت خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ ایڈجوٹنٹ صاحب نے البتہ اعلان جنگ واپس نہیں لیا تھا۔ دانت پیس پیس کر ہمیں نئے فرائض کے متعلق حکم سنایا اور نتیجتاً ہم ایک ایسے سیکشن کے افسر یا فوجی زبان میں OC مقرر ہوئے جس کا کام پہاڑی توپ خانے کو مواصلات بہم پہنچانا تھا۔ اس سیکشن میں انسان تھوڑے تھے، گھوڑے اور خچر زیادہ۔ طبیعت پہلے تو کچھ بھرم ہوئی، لیکن جب میں اپنے سیکشن میں پہنچا اور ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ سیکشن تمام تر پنجابی مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ یہ سن کر ایک دیسی افسر پہلی مرتبہ OC مقرر ہوا ہے، ان لوگوں نے اس خلوص سے میرا خیر مقدم کیا کہ میں انگریزوں کی رنجش بھول گیا۔ سینئر عہدیداروں نے نہایت شوق سے مجھے سیکشن کا سامان دکھایا اور جوانوں کے علاوہ تمام گھوڑوں اور خچروں سے تعارف کرایا۔ جی ہاں، ان سب کے اپنے اپنے نام تھے، اپنے اپنے مزاج تھے اور اپنی اپنی شخصیتیں۔ اس پہلی ملاقات پر سیکشن کے لوگ جس محبت کا اظہار کر رہے تھے وہ خود اس سے کہیں زیادہ محبت کیے جانے کے قابل تھے، اور میرے دل میں یہ عہد مستحکم ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کی توقعات کو کبھی تشنا نہ رہنے دوں گا۔ اس شام جب میں میس میں گیا تو انگریز اگرچہ بدستور کھچے کھچے سے تھے، لیکن میرے دل میں ایک ایسا اطمینان تھا جسے انگریزوں کی ناراضگی نہیں چھین سکتی تھی، اور ہمارا مقاطعہ ایسا مکمل بھی نہ تھا۔ جان وائٹ ہم سے غیر معمولی اتفاق سے بغلگیر ہوئے اور ریڈیو کی طرف اشارہ کر کے بولے، ذرا اپنے ملک کا گانا سناؤ۔ پھر ہنس کر بتایا کہ آج دن بھر تمہارے پنجابی گانا سننے اور پرنسس رائل کی تصویر کو نہ پہچاننے کے متعلق بحث ہوتی رہی ہے۔ سارجنٹ لوگوں نے تمہارے خلاف کمان افسر تک شکایت پہنچا دی، لیکن الٹی ان کو تنبیہ ہوئی۔ میں نے پوچھا سارجنٹ لوگ کون؟ تو کہنے لگا، یہی تم سے لڑنے والے افسر۔ یہ پہلے سارجنٹ تھے، اور اگر لڑائی نہ چھڑتی تو اس وقت بھی سارجنٹ ہی ہوتے۔ بہرکیف ہم نے کسی قدر فاتحانہ انداز سے ان لوگوں کی طرف دیکھا، انتقامی جذبے پر قابو پا کر ریڈیو کو تو نہ چھیڑا، لیکن جان وائٹ کی فرمائش پوری کرنے کی خاطر منہ سے مائع کی ایک کلی گنگنا دی، اور جان نے اپنی تحسین کے اظہار کے لیے والہانہ تالی بجا دی۔ وائٹ سے اب ہماری گاڑی چلنے لگی۔ دوسرے انگریزوں سے بھی ہمیں تو کچھ بیر نہ تھا،
البتہ وہ ذرا خفا سے تھے اور وائٹ کی حرکتیں اس خفگی میں اور بھی اضافہ کر رہی تھیں۔ وائٹ دراصل ایک اچھے گھرانے کا تعلیم یافتہ اور روشن خیال نوجوان تھا۔ کیمبرج سے تعلیم ادھوری چھوڑ کر آیا تھا۔ اسے اپنے تلفظ کا خاص طور پر خیال تھا اور باقی انگریز افسروں سے نہایت اہتمام سے نفرت کا اظہار کرتا تھا، کیونکہ ان کی زبان اور تلفظ گرامر کی پابندیوں سے بے نیاز تھے۔ ان کے پاس فقط 10-12 فحش مگر چست اور جامع سے الفاظ تھے جن سے وہ اپنا تمام تر ما فی الضمیر ادا کر دیتے تھے۔ یہ الفاظ کسی ڈکشنری میں نہیں ہوتے، یہ صرف سارجنٹ لوگوں کے یہاں سینہ بسینہ چلا کرتے ہیں۔ وائٹ کی اپنی زبان بے شک کلچر کی آئینہ دار تھی، لیکن جو چٹخارا سرجنٹوں کی مرثے زبان میں تھا اس سے بھی انکار مشکل ہے۔ یونٹ میں کوئی 15-20 دن گزرے تھے کہ اچانک ہمارے کمان افسر کا تبادلہ ہو گیا۔ ان کا جانا تھا کہ ہمیں ایڈجوٹنٹ نے طلب کیا اور حکم دیا، آج تم 1800 بجے یعنی شام 6 بجے کی گاڑی سے بنو جاؤ گے اور وہاں سے آگے ٹوچی کالم میں جا کر شامل ہوگے، جو اس وقت فقیر اپی کے خلاف وزیرستان میں دتہ خیل کے مقام پر مصروف جنگ ہے۔ وہاں تم لیفٹیننٹ ٹام کو فارغ کرو گے۔ جب وائٹ کو ہمارے تبادلے کا علم ہوا تو بھاگا بھاگا آیا اور بولا، یہ ٹام بھی سارجنٹ ہے، اس کے نہ ہونے سے ان لوگوں کی برج کی چوکڑی نامکمل تھی، صرف کمان افسر کے کہنے پر تمہیں یہاں رکھا گیا تھا، ورنہ پہلے ہی دن فقیر اپی کی خدمت میں بھیج دیے جاتے۔ 1800 بجے ہم بنو جانے والی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ فرنٹیئر کی لڑائیوں میں بیرا ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، چنانچہ شیرباز ہمارے ساتھ تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی اپنے کئی انگریز صاحبوں کے ساتھ سرحدی مارکوں میں شریک ہو چکا تھا۔ عام لوگوں کو علم نہیں کہ ان سرحدی لڑائیوں میں بھی 2-4 بہت سخت مقام آتے ہیں۔ شیرباز سے باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ اس کا ایک انگریز صاحب قبائلیوں کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور بڑی مشکل سے اس کا شناختی کارڈ اور 2 کان واپس ملے تھے۔ ہمارے اطمینان کے لیے شیرباز نے اتنا اضافہ کیا کہ تم فکر مت کرو، وہ مسلمان کا لاش خراب نہیں کرتے۔ ادھر سیٹی بجی اور گاڑی بنو کو روانہ ہوئی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے چیپٹر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔